والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك وذرياتك وعترتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. انتہائی واجب الاحترام حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد ہذا میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعے کی نماز کے بعد محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا جاتا ہے. پاکستان نعت کونسل کے زیر اہتمام یہ سلسلہ عرصہ دراز سے جاری و ساری ہے مسجد ہذا میں، اور انشاءاللہ کامل یقین ہے کہ تا بقیام قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا اسی طرح، اور اس کے فیض و برکات سے افراد و اشخاص محظوظ و مستفید ہوتے رہیں گے. حاضرین محترم، محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز حمد رب جلیل سے کیا جا چکا ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جا چکی ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ درس قرآن پاک کے بعد عصر کی اذان ہونے تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. درس قرآن پاک آپ حضرت حافظ صاحب سے سماعت فرماتے ہیں. ماشاءاللہ حافظ صاحب موجود ہیں. ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی آپ کو قرآن پاک کی مختلف آیات کی یا سورہ مبارکہ کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل ہوگی، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تشریح حافظ صاحب بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو میں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے مائک ان کے حوالے کر رہا ہوں، اور ان سے گزارش ہے کہ وہ تلاوت کلام الرحمن اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تشریح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أسري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اشرح لی ربی اشرح لی، اے میرے رب میرے لیے کھول دے، صدری میرے سینے کو، ویسر لی امری اور میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی اور میری زبان کی گراو کو کھول دے، یفقہوا قولی تاکہ میری قوم میری بات کو سمجھ سکے، واجعل لی وزیرا من اہلی اور میرے گھر والوں میں سے
ایک کو وزیر بنا لے۔ ہارون، تو میرے گھر میں سے ہارون ہے، اخشدد بھی ازری، جو کہ میرے بھائی ہے، تاکہ اس سے میری کمر مضبوط ہو جائے۔ واشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک کر۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کثرت کے ساتھ تیری پاکی بیان کریں۔ ونذکرک کثیرا، اور بہت ہی کثرت کے ساتھ تیری یاد میں لگے رہے۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم جاؤ، اور فرعون جو ہے وہ اس وقت گمراہ ہو چکا ہے، تو اس کی رشد و ہدایت اور اس کو تبلیغ کرنے کے لیے، تاکہ وہ ایک رب کو پکارے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رب، میری زبان میں لکنت ہے۔ اور یہ لکنت کیوں آئی کہ ایک دفعہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دشمن کے گھر میں ان کی پرورش فرمائی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ فرعون کو کسی کاہن نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ تیری سلطنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ تو اس نے سوچا کہ اب کے بعد جو بھی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر ان کی بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اس نے اپنی فوج، اپنی پولیس اور اپنے مخبروں کا جال پورے عرب کے اندر پھیلایا، مصر سے لے کر شام تک، اور یہ سارے عرب میں شمار ہوتا تھا، مصر میں شمار ہوتا تھا۔ تو مصر میں فرعون کی بادشاہت تھی، تو اس نے کہا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور بچی پیدا ہوگی تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ماں سے فرمایا انقذ فیہ فی التابوت فاقذ فیہ فی الیم۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ بڑی پریشان ہوئی کہ اب ان کو بھی جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا اوحینا الی امک ما یوحی، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، انقذ فیہ فی التابوت، کہ اس بچے کو تابوت کے اندر ڈال دو، فاقذ فیہ فی الیم، اور اس تابوت کو دریا میں بہا دو، یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، کہ اس کو میرا دشمن اور موسیٰ علیہ السلام کے دشمن اٹھا لیں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اس بچے کے دل میں ہم نے محبت ڈال دی اس کی ماں کی، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تمہاری جو آنکھیں وہ ٹھنڈی رہیں۔ جب یہ ان کی ماں نے صندوق تیار کیا، تابوت تیار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالا، اور وہ بہتا بہتا فرعون کا محل، جو فرعون کا محل تھا اس کے درمیان سے دریائے نیل جو ہے وہ گزرتا تھا۔ تو اس کے پیچھے پیچھے ان کی بہن بھی جا رہی تھی کہ میرا بھائی جو ہے وہ کہاں تک یہ دریا لے کے جاتا ہے۔ ان کی ماں نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور وہ بہتے بہتے وہ محل سے جب گزر رہا تھا تو اس کی فوج نے دیکھا کہ ایک تابوت گزر رہے، تو انہوں نے لے آئے تو دیکھا کہ اندر ایک بچہ ہے۔ جب بچہ ہے تو فرعون کے سامنے پیش کیا، تو فرعون نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جو میرے قتل کا سبب بنے گا۔ ان کی جو فرعون کی بیوی تھی آسیہ، وہ مسلمان تھی، اس نے جب دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا بچہ ہے، تو فرعون سے کہا کہ ہم ایسا کیوں نہ کر لیں کہ اس کو اپنا بچہ بنا لیں، اپنا بیٹا بنا لیں، ہمارا کوئی ولی وارث نہیں ہے۔
تو فرعون نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر حضرت آسیہ نے ان کو رام کر لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کسی نے آپ سے جھوٹ بولا ہو، کسی کاہن نے، تو ایسا کر لیتے ان کو اپنا بچہ بنا لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بچپن میں ایک دن میں اتنے بڑے ہوتے تھے جیسے ایک ہفتے میں، اور ایک ہفتے میں اتنے بڑے ہوتے تھے جیسے ایک مہینے میں، اور ایک مہینے میں اتنے بڑے ہوتے تھے جیسے ایک سال میں. تو آپ رفتہ رفتہ بڑے ہوتے جا رہے تھے. تو حضرت فرعون نے ان کو اٹھایا اور چوننا شروع کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا تھا بچپنے میں، کیونکہ نبی تھے. تو اس نے اس کے داڑھی کے اوپر حملہ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور جو فرعون کی داڑھی تھی اس کے اندر جو ہے زبردست اور بہت سارے جو ہے قیمتی جواہرات ہوتے تھے سونے اور چاندی کے. تو وہ زمین پہ گر پڑے. تو فرعون نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا نہیں تھا کہ یہ میرا دشمن ہے، اور آسیہ تم مان نہیں رہی تھی. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بچہ ہے، اور بچہ اکثر ایسے کرتا ہے کہ جب آپ اس کو اٹھاتے ہو تو وہ چہرے کے اوپر حملہ کرتا ہے، یا اگر داڑھی ہو تو اس کے اوپر. تو فرعون نے کہا نہیں، میں ان کو قتل کروں گا. تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان کو قتل مت کرے، بلکہ ایک تش میں ہیرے اور جواہرات رکھ لو، اور ایک تش میں انگارے رکھ لو. اگر یہ بچہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اس کا مطلب ہے کہ نادان ہے، اور اگر اس بچے نے ان جواہرات کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس بچے نے جان کر تمہاری داڑھی میں ہاتھ ڈالا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ دونوں تش پیش کیے گئے تو آپ علیہ السلام کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں زبردست اور جو جواہرات تھے ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ موسیٰ سے کہو کہ وہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائیں. اور جیسے آپ نے انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور آپ نے زبان پہ رکھا تو اس وقت سے لکنت پیدا ہو گئی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس واقعے کو توڑ دیا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ میرے سینے کو کھول دے اور میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو دور کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ میری قوم میری بات کو سمجھ سکے. تو ہم اکثر جو بچوں کو دعائیں یاد کراتے ہیں اس میں سب سے بہترین دعائیں جس بچے کی زبان نہیں چلتی ہو یا پریشانی ہو رہی ہو، ایک بچے کو بار بار پڑھائے اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کن ذہن ہو، تو یہ بہت بہترین دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.